والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمتوں کی بیائی اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل و آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نہ صرف قرآن مقدس کو نازل کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عملی طور پر اسلام ہمیں بتائیں اور سکھائیں۔ آپ نے جس موضوع کے تحت مجھے آج بولنا ہے، خطاب کرنا ہے، وہ سن لیا، محبت رسول، اس کے تقاضے۔ محبت کیا ہے، اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی طرف میں نہ جا کر کے ڈائریکٹ موضوع میں آتا ہوں۔ محبت آپ سب جانتے ہیں، محبت دلی لگاؤ جو ہے، ایک شے جس کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، ایک چیز جس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن محبت کا اظہار اور محبت ہے یا نہیں ہے اس کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے اخلاق سے، کردار سے، گفتگو سے، بات سے، اعمال سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مومن مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، یعنی ہمارے اسلام ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر یہ کہوں کہ ہمارے ایمان کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، یعنی بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو ایمان کا سرے سے وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ چند حدیثیں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں، اس پہ اپنی گفتگو اور بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بچے سے اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کے نزدیک کائنات کے تمام لوگوں سے، حتیٰ کہ اس کے والد، اس کے باپ، اس کے بیٹے سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایک اور حدیث، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، میرے نفس کو چھوڑ کر کے، میرے نفس کو چھوڑ کر کے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں تمام سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، اللہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کی تمام چیزوں، یہاں تک کہ تیرے نفس سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں تیرے نزدیک۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اب اس وقت آپ کائنات کی تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ میرے نفس سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب بات بنی۔ اگر کائنات کی تمام چیزوں سے، حتیٰ کہ ایک مومن مسلمان کا نفس اس سے بڑھ کر، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد، اور ایک روایت میں الرجل، کوئی آدمی، کوئی بندہ مومن مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے اہل، اس کے مال اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں باپ کا تذکرہ، بیٹا کا تذکرہ، کائنات کے تمام لوگوں کا تذکرہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں اہل کا تذکرہ، مال کا تذکرہ، کائنات کے لوگوں کا تذکرہ۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بھی مومن مسلمان، اس کا ایمان، اس کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں جاگزی نہ ہو جائے، پیوست نہ ہو جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں،
3 چیزیں جس مومن مسلمان کے اندر پائی گئی یا 3 چیزیں جس کے اندر ہے، اس نے ایمان کی حلاوت، میٹھاس اور شیرینی اور چاشنی کو پا لیا۔ 3 باتیں، 3 خصلتیں، 3 عادتیں جس کے اندر۔ نمبر 1، اللہ، اس کے رسول، کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب ہے۔ نمبر 2، اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں دنیاوی غرض و غایت نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر محبت اگر کسی سے کرتا ہے تو اس کی محبت صرف اللہ کی خاطر، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ نمبر 3، کفر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کفر میں واپس ہونا وہ ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں جلنا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر پائی گئی، اس نے ایمان کی حلاوت، میٹھاس اور چاشنی کو پا لیا۔ کائنات کے تمام چیزوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے دوستی، تعلق، لگاؤ ہے تو اس تعلق کے پیچھے راہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت۔ میرے بھائیو، ہر شخص اپنے غریبوں کو جھانک کر کے دیکھے، ٹیلی فون آتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، ملکوں سے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے، قرض لینا مقصد ہو، سبزی لینی مقصد ہو، مرغی لینی مقصد ہو، گوشت لینا مقصد ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہر مومن مسلمان ذرا اپنے آپ میں غور کرے، سوچے، دیکھے کہ ہم جو دنیا میں لوگوں سے تعلقات بنا رکھے ہیں، لوگوں سے جو دوستی ہے، یاری ہے، تعلقات ہیں، اس میں للہیت کتنی ہے، اللہ کی خاطر کتنی ہے اور دنیا کے لیے کتنی ہے۔ اشارہ کرتا ہوں، ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی سے اگر دوستی، محبت رکھتا ہے تو صرف اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور کفر میں واپس ہونا، اللہ اکبر، ایسے ہی وہ ناپسند کرے جیسے آگ میں۔ یعنی جتنا ڈینجر، خطرناک آپ کے لیے آگ ہے، اتنا ہی کفر بھی ہے۔ کفر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں گے، تبھی ہم کفر سے بچ سکتے ہیں۔ تو کفر میں جانا، کفر میں پڑھنا ایسے ہی اپنے لیے ڈینجر، خطرناک سمجھے جس طرح سے آگ اس کے حق میں ہے۔ میرے بھائیوں، محبت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ جنت میں لے جانے کا واحد راستہ ہے، جہنم سے نجات کا یہ واحد راستہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی متی الساعہ، اللہ کے نبی بتایا قیامت کب ہوگی۔ سوال تھوڑا عجیب ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی بتایا قیامت کب ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں دریافت کر رہے ہو، تم نے کتنی تیاری قیامت کے بارے میں کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو بہت ساری تیاری تو نہیں کی، بہت سی نمازیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں، بہت سے روزے تو ہم نے نہیں رکھے، بہت سے صدقات و خیرات تو ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، اگر بات ایسی ہے تو کہ سن لے، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کی جنت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، مختصر یہ چند حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے محبت رسول سے متعلق بیان کی، اس کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں میں اگر کمی ہے، محبت کی اگر کمی ہے، نقص ہے محبت کے اندر، کوتاہی ہے اگر محبت میں، تو پھر اللہ کے عذاب کا بھی انتظار کیجیے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے صاف واضح لفظوں میں کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے کنبے اور قبیلے والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے حاصل کیا ہے، تگو کر کے، محنت اور مشقت اور پریشانی اٹھا کر کے، پریشانیاں جھیل کر کے جو مال تم نے کمایا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس جس کے کساد بازاری اور مندی سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، خوف کہ کہیں دکانیں بند نہ ہو جائے، کاروبار ٹھپ نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بلڈنگ، وہ عمارت، وہ گھر، وہ مکان جو تم نے بنایا ہے، جس کو تم پسند کرتے ہو اور جس سے تمہیں محبت ہے، حَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں
اللہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم سے عذاب آنے کا، پھر انتظار کرو۔ اگر تیرے باپ، تیرے بیٹے، تیری بیویاں، تیرا گھر، تیرا مکان، کنبے، قبیلے والے، رشتہ دار اور تجارت، بزنس، کاروبار، اگر یہ ساری چیزیں تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط نہ کر دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرتے ہیں، اپنی دولت سے، اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب میں محبت رسول کا تقاضا بیان کروں گا تو خود آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ نبی سے ہم صحیح محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ دینے کی بات آئے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، نبی نے زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا ہے۔ اب مال سے اتنی محبت ہے کہ نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہماری محبت نبی سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے یا مال سے زیادہ ہے، خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر بلڈنگ کا مسئلہ ہے، روپے پیسے کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ ہے، کنبے قبیلے کا مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، بھائی بہن کا مسئلہ ہے، اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کے رسول، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے اگر بڑھ کر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ رب العالمین فاسقوں، ایسے لوگوں کو فاسق و فاجر اللہ نے کہا ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے محبت کے مقابلے میں اپنے مال سے، دولت سے، تجارت سے، کاروبار سے، مکانات سے، بلڈنگ عمارت سے، رشتہ داری، کنبے قبیلے سے، بھائی بہن سے، بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آبا و اجداد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رب نے فاسق کہا۔ میرے بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا، محبت رسول ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری محبت جو ہے سچی ہے، ہم اپنے محبت میں سچے ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ میرے بھائیوں، اس کے کچھ مطالبے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ صرف زبانی جمع خوری کر لیں، اگر آپ صرف یہ کہتے رہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ انی احبک، اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، اتنا کہنا کافی ہے یا یہی مطلوب ہے اسلام میں؟ نہیں میرے بھائی، محبت رسول کے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے، مل جائے، چاہے وہ حدیث صحیح ہے بخاری و مسلم میں ہو، سنن اربع میں ہو، یا حدیث کی کسی بھی کتاب میں ہو، اکثر محدثین نے اس حدیث کو حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ وہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے تسلیم کرنا، اسے ماننا ہے، اس کو سچ سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، جو بیان کیا ہے، چاہے وہ قیامت سے متعلق ہو، برزخ سے متعلق ہو، آخرت کے دن سے متعلق ہو، جنت اور جہنم سے متعلق ہو، کوئی ایسی حدیث جو صحیح سند سے ثابت ہو، محدثین نے صحیح کہا ہو، آپ اس کو صحیح تسلیم کریں بلا چوں چرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ نبی کی زبان اگر ہلتی ہے، نبی کا منہ اگر کھلتا ہے تو رب کا پیغام، رب کا حکم سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اللہ کے نبی کچھ نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کھولتے ہیں، اپنا منہ کھولتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس میٹر میں، اس معاملے میں ذرا آپ سنجیدگی سے، متانت سے اس مسئلے کو سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی حدیث ثابت ہو جائے، اس حدیث کے مقابلے میں دنیا کی کسی کی بات آپ نہ لائیں، فلاں امام نے ایسا کہا ہے، فلاں فقیہ نے ایسا کہا ہے، فلاں صاحب نے ایسا کہا، میرے گاؤں کے پیشے امام ایسا کرتے ہیں، فلاں آدمی ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کا فرض بنتا ہے آپ صرف پوچھیں حدیث بیان کرنے والے سے، مولانا صاحب کی حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن عمرو صحابی رسول وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، جو بھی سنتا تھا۔ قریش والوں نے ایک دن آ کر کے مجھ سے کہا عبداللہ تم نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو؟ ارے اللہ کے نبی ہمارے طرح انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی دل لگی کرتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو ہر بات تم لکھ لیتے ہو، پتہ نہیں اللہ کے نبی کس حالت میں ہوتے ہیں اور کب کیا اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے، بظاہر یہ اشکال فعلاً لگ رہا تھا، کوئی اعتراض ہے، کوئی بات ہے، کھٹکی ان کے دماغ میں یہ بات۔
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تو آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا, لیکن یہ قریش کے کچھ لوگوں نے ہمیں منع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی اللہ کے نبی ہنستے ہیں, کبھی ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں, اور تم ہر بات کیسے لکھ لیتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو کی جب بات سنی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان دونوں ہونٹ کے بیچ سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہے, تم بے فکر ہو کے لکھو. چاہے میں غصے میں رہوں, چاہے میں دل لگی کروں, چاہے میں ہنسی مذاق کروں, چاہے میں غمزدہ ہوں, کسی بھی حال میں رہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے بیچ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اگر نبی کی کوئی بات ثابت ہو جائے صحیح سندوں سے, محدثین نے صحیح کہا ہے اس سے, تو پھر اس کو مان لینا ایک مومن مسلمان کا کیا ہے؟ فریضہ ہے. یہ محبت رسول کا تقاضا اور مطالبہ ہے. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ ماننا اور تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے صدیق اکبر کا نام سنا ہے؟ سنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسراء اور معراج ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس اور پھر وہاں سے جنت اور جہنم اور آسمانوں کا سیر کرایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح واپس ہوئی تو اللہ کے نبی کا چہرہ اترا ہوا تھا. اللہ کے نبی غمزدہ تھے. اتنی بڑی خبر, اتنا بڑا واقعہ صبح اگر بیان کروں تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو میری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. بیت المقدس یعنی رات کے سحر پہر سے, رات کے آخری رات کا حصہ, اور مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین جانا, اور پھر وہاں سے پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, پھر جنت اور جہنم کا سیر, اور پھر اللہ رب العالمین سے گفتگو اور بات, پھر نماز کو تحفے اور ہدیے کی شکل میں لے کے واپس ہونا. اتنا بڑا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہے. ابو جہل دشمن اسلام کا گزر ہوا, اللہ کا دشمن, صحابہ کا دشمن, نبی کا دشمن, اسلام کا دشمن, اور بطور مذاق اور ٹھٹھا مسخرہ کے طور پر کہا محمد آج بھی تمہارے پاس کوئی نئی تاثیر, کوئی نئی خبر لے کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج بھی خبر لے کے آیا ہوں. ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ کیا خبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سیر کرایا گیا آج رات, وہ بھی رات کے سحر پر آخری رات. ابو جہل نے پوچھا کہاں کا سیر کرایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکہ المکرمہ, مسجد حرام سے بیت المقدس, فلسطین, اور پھر وہاں سے جنت اور جہنم. ابو جہل نے سوچا اس سے بڑھ کر کے اور کوئی موقع مجھے نہیں مل سکتا. ابو بکر کو دین سے برگشتہ اور دین سے دور کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع مل ہی نہیں سکتا. بھاگتا ہوا لوگوں کو لیا, ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا. ابو جہل نے کہا ابو بکر تجھے خبر ہے؟ کیسی خبر؟ تمہارا ساتھی آج کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا کیا خبر لائے ہو؟ بولا ایسی خبر تمہاری عقل, تمہارا دماغ مان نہیں سکتا, تسلیم نہیں کر سکتا. آج صبح تمہارے ساتھی تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ مجھے سیر کرایا گیا, وہ بھی کہاں؟ مکہ سے فلسطین, اور فلسطین سے جنت اور جہنم, پہلا آسمان, ساتواں آسمان, اور پھر صبح میرے سامنے وہ موجود ہے. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ کہا ابو جہل تم نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے. بولا حقیقت میں تم نے نبی کی زبان سے یہ سنا ہے؟ کہا تیرے ساتھ ہی تیرے نبی کی زبان سے سنا, ان کانوں سے میں نے سنا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑی بات پہ میں ایمان لے آ چکا ہوں. یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ رات کے چند گھنٹوں میں اللہ کے نبی مکہ سے فلسطین پہنچے, اور فلسطین سے پہلا اور ساتواں آسمان, جنت اور جہنم کا دیدار کر کے آ جائیں, اللہ سے گفتگو بات کر کے چلے آئے. یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو صبح شام ہمیں آسمان کی خبریں بتاتا ہے جس کی تصدیق میں کر چکا ہوں. اللہ رب العالمین نے انہیں صدیق کا لقب دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا. میرے بھائیو یہ تصدیق ہے, یہ تسلیم ہے. عقل مانے نہ مانے, دماغ مانے نہ مانے, مجتمع, معاشرہ, سوسائٹی, سماج مانے نہ مانے, نبی کا قول ہے. ایک مومن مسلمان کا ایمان مانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے, اسے تسلیم کیا جائے, اسے مانا جائے.
محبت رسول کا یہ تقاضا ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے میرے بھائی کہ جب ہمارا آپسی اختلاف ہو تو ہم آپسی اختلاف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور فیصل تسلیم کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپسی نزاع اور آپسی اختلافات میں اے نبی آپ کو حکم اور فیصل تسلیم کر لیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے آپ کو حکم مان لیا، نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے پہ چونو چرا نہ کرے، اپنے دل کے اندر حرج محسوس نہ کرے، نبی کے فیصلے کو انشراح قلب کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرے، مانے، ثم یسلم تسلیما، اور ایسا تسلیم کرے کہ اس کے بعد ریجیکٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ اپنا حکم تسلیم کریں، اپنا فیصل تسلیم کریں کہ اللہ کے نبی کے بعد، اللہ کے نبی کی بات سب سے آگے۔ اسی طرح سے میرے بھائی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات نہ پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی بات کو نبی کے بات کے اوپر نہ کرو، اپنی بات کو نبی کے بات کے اوپر نہ کرو، اپنی بات کو نبی کے بات کے آگے نہ کرو۔ ذرا تصور کیجئے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اول خطاب صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے اول خطاب صحابہ کرام کو، اے صحابہ اپنی آواز پست رکھو نبی کے آواز کے مقابلے میں، نبی کی بات کے آگے میں اپنی بات نہ پیش کیا کرو۔ عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن مفسر قرآن آپ سب جانتے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج افراد کو افضل قرار دیتے ہیں اور آج حج تمتع کے کہتے ہیں افضل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ میرے بھائیوں مجھے ڈر ہے، اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تیرے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش اللہ نہ کرتے، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا، تم اس کے مقابلے میں کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو صدیق اکبر کا لقب ملا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے اس دنیا میں لوگ آئیں گے نبیوں اور رسولوں میں چھوڑ کر کے سب سے افضل ابو بکر صدیق، مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق، وہ عمر فاروق جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، وہ عمر فاروق جس کے بارے میں جس کی موافقت میں رب نے ایک نہیں 10 آیتیں نازل کر دی۔ لیکن عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں کہ نبی کے مقابلے میں ان کی بھی بات نہیں لائی جا سکتی، اور اگر لاتے ہو تو سن لو، اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر تیرے اوپر نازل ہوگا، اللہ رب العالمین آسمانوں سے تیرے اوپر پتھروں کی بارش کر دے گا، کیونکہ نبی کی آگے، نبی کی بات، نبی کی قول کے آگے کسی کا قول نہیں کیا جا سکتا مقدم۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل نمونہ تسلیم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل، سیمپل، آپ کے لیے، ہمارے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کی سیرت طیبہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے، نبی کی زندگی ان کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے فلمی دنیا کا ہو کہ کوئی ہیرو اسوہ بن سکتا، نمونہ بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ ایک مومن مسلمان کے لیے اس دنیا میں اگر کوئی قابل نمونہ ہے، اگر اسوہ و قدوہ قابل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ ہے۔ مومن مسلمان علم گلم ایرو غیرہ انتو خیروں کو اسوہ اور قدوہ نہیں بناتا، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی فلمی دنیا کا ہیرو ہو،
کوئی بھی ہو. اسی طرح سے میرے بھائی مومنہ مسلمہ خاتون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، صحابیات کے علاوہ کوئی دنیا کی عورت اسوہ اور نمونہ نہیں بن سکتی. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہم آئیڈیل، اسوہ، نمونہ، قدوہ، سیمپل اپنے لیے بنائیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم کریں. جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دے، نبی جس بات کا حکم دے اس کو مان لو، اور نبی جس بات سے تجھے روکے اس سے رک جاؤ. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت سچی نہیں ہے. ہم اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. رسول کی اتباع اور پیروی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، اور رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے روکے اس سے رک جاؤ. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس کا مجدہ، اس کا فائدہ، بینیفٹ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اقتداء کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو. اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ کا محبوب بندہ تم بن جاؤ گے. صرف اتنا ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے گا. ایک مومن مسلمان کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور بدلے میں ہمارے گناہ معاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نبی کی پیروی کرتے ہو، نبی کی اقتداء کرتے ہو، نبی کی اتباع کرتے ہو، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہو، نبی کو اپنی زندگی میں اپنا آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، قدوہ مان لیتے ہو، اللہ رب العالمین تم سے خوش ہوگا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو یہ محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، نبی کی اتباع کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر جو انکار کر دے. یہ عجیب بات ہے، جنت میں جانے سے انکار کر دے. ارے وہ جنت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے تو جنت میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کی تم خواہش و تمنا اور آرزو کرو گے. اس جنت میں جانے سے آدمی انکار کر دے، مجھے نہیں جنت چاہیے، میں جنت نہیں جانا چاہتا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ نہیں آگا، اللہ کے نبی وہ بدنصیب کون ہے، وہ بدقسمت کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری پیروی کی، جو میرے نقش قدم پر چلا، جس نے میری اقتداء کی وہ جنت جانا چاہتا ہے. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرے راستے سے اعراض کر وہ جہنم جانا چاہتا، وہ جنت جانا نہیں چاہتا. معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی کی اتباع، نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی کی روش، نبی کے راہ پر چلنا، یہ واحد راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کو جنت تک لے جانے والا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے راستے کو چھوڑ دیا، اس نے جنت میں جانے سے بھی انکار کر دیا، جنت جانا نہیں چاہتا. میرے بھائیو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے، نبی کے نقش قدم پر ہم چلیں، نبی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اپنے لیے اسوہ بنائیں. اسی طرح سے محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائیو. کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته فإن المحب لمن يحب مطیع. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو اس کی اتباع کرتے، اطاعت کرتے، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق چلتا ہے، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور سمپل بناتا ہے، اس وقت قدوہ بناتا ہے. تو ہم اگر اپنی محبت میں سچے ہیں میرے بھائی، ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنائیں گے. ہر چیز میں آئیڈیل نمونہ بنائیں گے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کپڑے میں، لباس میں، پوشاک میں، چہرے میں،
ہر عمل، ہر کام، ہر فعل میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے۔ میرے بھائی، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے اتنی اللہ کے نبی سے ہماری محبت ہوگی۔ جب ہم اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں جانیں گے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معرفت و جانکاری یہ اصول ثلاثہ میں سے ہے، دین کے 3 اہم اصول میں سے ایک اصل ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، جب ہم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، نالا دھلا کر کے اعزا و قربا، گھر والے، دوست احباب لے جا کر کے قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا نہیں، سنا نہیں؟ منکر نکیر 2 فرشتے آتے ہیں، ہمارے جسم میں روح واپس کر دی جاتی ہے، ہم سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال ہے تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہے ماذا تقولون هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے پاس نبی اور رسول بن کر کے گیا تھا۔ اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا جاءنا بالبینات، ہمارے پاس دلیل، ہمارے پاس دلیل، واضح نشانیاں لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور رسول تھے وہ آئے، ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا اور اس کی ہم نے تصدیق کی۔ لیکن اگر فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے، جواب ہوگا ہاں لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، مجھے پتہ نہیں ہے، جیسا لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ویسا میں بھی کہتا تھا، جیسا لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ویسا میں بھی کہتا تھا۔ فرشتے پوچھیں گے اما تلیت ولا دریت، 60-70 سال کی تیری زندگی گزر گئی، کبھی تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی؟ یہ قرآن مقدس جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے نام پر پیغام بھیجا ہے، ایک میسج ہے، کبھی اس کو کھولا تم نے نہیں؟ میرے بھائی، آج ہمارے موبائل میں کوئی میسج آتا ہے، خصوصاً عربی میسج آتا ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں کسی سوڈانی کسی عربین سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیے نہیں کیا ہے یہ، حالانکہ کچھ نہیں ہے وہ۔ یہ میسج، یہ پیغام جس کے بارے میں رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ قرآن، یہ وہ مقدس کتاب جس کو رب کائنات نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا، ھدی للناس، کائنات کے تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت رہنمائی ہے۔ افسوس ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رب نے کہا، ھدی للناس کہا، للمسلمین للمؤمنین نہیں۔ آج اسی کتاب میں ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پیغام، یہ میسج ہم نے پڑھا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں، دوست احباب میں سے، کہتے ہیں بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا نہیں، تب کیا پڑھیں گے؟ بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا، آپ کیا پڑھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ ہمارے پاس عذر بن سکتا ہے، لیکن خبر میں منکر نکیر کے پاس نہیں، میدان محشر میں رب العالمین کے پاس نہیں، کہ جس دن آپ کو تنہا رب کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، تنہا، اس دن کیا جواب دیجیے گا؟ تو میرے بھائی، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں۔ جتنی نبی کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، نبی کی محبت اتنی زیادہ آپ کے دلوں میں ہوگی، اور اتنا ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی رویت، نبی کا دیدار، اس کی تمنا، خواہش، آرزو ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کبھی بھی خواب میں نبی کو دیکھ لیتے ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے نبی کو دیکھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں پینٹ شرٹ ٹائی لگائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توپ پہنے ہوئے تھے، گترا لگائے ہوئے تھے، قال باندھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اگر ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اتنا آسان اگر ہو جائے تو ہر کوئی دیکھ لے گا۔ نبی کو دیکھنے کے لیے خواب میں سب سے پہلی شرط ایمان، تقوی، طہارت ہے۔ نبی کی سیرت آپ نے اتنی پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سارا پورا حلیہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ پھر رات دن دعا کرتے رہے۔ پھر اس خواب کے آگے پیچھے ریفرنٹ کنٹیکسٹ بھی ہونا چاہیے نا، کیا آپ نے دیکھا؟ اب آپ بولیں گے کہ اردو بول رہے تھے، کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے اردو کب سیکھ لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار، اس کی آرزو و تمنا، یہ محبت رسول کا ایک تقاضا ہے۔ سنیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک
میرے اہل سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی آپ میرے نزدیک میرے بچوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور جب میں آپ کو دیکھتا نہیں ہوں تو میرا دل تڑپتا ہے، میں آپ کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، پھر میرے دلوں کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، انکا میت و انہم میت، اے نبی آپ سے پہلے جتنے انبیاء رسول آئے سارے دنیا سے چلے گئے، آپ کو بھی ایک دن جانا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ میں سوچتا ہوں آپ تو نبی اور رسول ہیں، جنت میں آپ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوں گے، مجھ فقیر، مجھ غریب، مجھ مسکین، میں تو آپ کا ایک امتی ہوں، میں کہاں رہوں گا؟ میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ اللہ کے نبی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میرے صحابی، میرے ساتھی، تم کہاں رہو گے، کیسے ملاقات کرو گے؟ رب کائنات نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیت لے کے آئے۔ کیا آیت نازل کی اللہ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے صحابی، تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ تو اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ جو نبی کی اتباع کرے گا، جو نبی کی پیروی کرے گا، جو نبی کی اطاعت کرے گا، جو نبی کے نقش قدم پر چلے گا، وہ قیامت کے دن مرنے کے بعد جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا خاص رحم و کرام کیا ہے۔ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، بزرگان دین کے ساتھ ہوگا، اور کتنے اچھے یہ ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے، یہ نبی کی محبت کا مطالبہ ہے۔ اگر آپ نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی مرافقت چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی دیدار، ان کی رویت اگر چاہتے ہیں، تو نبی کی پیروی کیجیے، اس کی اقتداء کیجیے، ان کے کہنے کے مطابق آپ چلیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنی جان و مال سب کچھ اللہ کے نبی کے لیے نچھاور اور ان کی راہ میں اور ان کے لیے قربان اور اظہار کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ نے زید بن سنہ کا واقعہ سنا ہوگا۔ صحابی رسول صفوان بن امیہ نے اسے قتل کرنے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ حرم سے باہر تنعیم بھیجا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اس زمانے کے کفار و مشرکین کم از کم اتنا پاس و لحاظ تو کرتے تھے کہ حرم میں بیٹھ کر یا حدود حرم کے اندر قتل و غارت گیری پسند نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ صحابی کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس سے قتل کر دیا جائے، لیکن حرم میں نہیں، حرم سے باہر۔ اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، حرم میں بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی کرتے ہیں جو ایک مومن مسلمان کے قتل کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھ کر کے حرم میں مسلمانوں کا قتل، اور ایک کافر، ایک مشرک، اس کو بھی اس کا پاس و لحاظ کہ تنعیم بھیج رہا ہے اسے قتل کرنے کے لیے۔ زید بن سنہ کو رضی اللہ عنہ لے گئے حرم سے باہر تنعیم میں۔ ابو سفیان آگے بڑھا، اس نے کہا زید، اللہ کی قسم، تجھے اللہ کا واسطہ، کیا تم چاہو گے کہ محمد تمہاری جگہ میں آ جائے اور تم اپنے اہل و عیال میں اپنے گھر میں خوشحال ہو کر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ میں محمد کی گردن مار دی جائے؟ زید بن سنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات تم کہہ رہے ہو سفیان، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ محمد رسول اللہ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہیں اور ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ میری جگہ میں انہیں قتل کر دیا جائے، میں اپنے گھر میں رہوں۔ الحق ما شہد بہ الاعداء، سچ کہا ہے کہ حق تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی تھے۔ ابو سفیان نے کہا میں نے اپنی زندگی میں جتنی محمد کے ساتھی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اپنی زندگی میں جس قدر محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی محبت کرتے۔ بہرحال ان کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ایک مومن مسلمان ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی محبت میں آنچ اور آڑ نہیں آنے دیتا۔ قتل ہونا گوارا، جان نچھاور کرنا گوارا،
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ گوارا نہیں. اور یہ صرف مردوں میں نہیں، صحابہ میں نہیں، عورتوں میں بھی تھا. غزوہ احد آپ سب جانتے ہیں، غزوہ احد کا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ایک صحابی غالباً مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ خبر مدینے تک پہنچ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس غزوے میں صورتحال یہ ہوئی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دفن سے فارغ ہوئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جو مدینے کی طرف رخ کیا تو بنو نجار کی ایک عورت سے ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر کے پاس سے ان کا گزر ہوا. ان کو بتایا صحابہ کرام نے تمہارا شوہر شہید ہو چکا ہے. یہ پہلا ستون ہوتا ہے گھر کا. تمہارا خاوند شہید ہو چکا ہے، یہ دوسرا ستون ہوتا ہے. تمہارا بھائی وہ بھی شہید ہو چکا ہے. تصور کیجیے، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر خاوند شہید ہو گیا. یعنی اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے شوہر ہی سب کچھ ہے. اگر غیر شادی شدہ کماری ہے تو اس کے لیے باپ اور بھائی سب کچھ ہے. اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر شوہر انتقال کر جائے، بیوہ ہو جائے، تو پھر واپس بیچاری اپنے باپ اپنے بھائی کے پاس آتی ہے. تینوں ستون گھر کی گر گئے، تینوں کھمبے ٹوٹ چکے ہیں، تینوں شہید ہو چکے ہیں. قربان جائیں اس صحابیہ پر. انہوں نے کہا نبی کے بارے میں بتاؤ، نبی کہاں ہے؟ صحیح سالم ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. دکھایا گیا وہ دیکھو اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑی. صحابیہ نے جو جملہ کہا، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھا جائے وہ جملہ کم ہے. فرمایا کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم. میرے لیے کوئی مصیبت ہی نہیں. خاوند شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، باپ شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی غم نہیں. آپ بایا اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، ہم سب زندہ ہیں. یہ فداکاری، یہ جان کی قربانی، یہ اظہار میرے بھائیوں نہ صرف صحابہ کرام مردوں میں بلکہ صحابیات میں، خواتین عورتوں میں بھی یہ تھا. اور اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی لگاؤ تھا. کوئی بھی انتقال کر جائے، کوئی بھی شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں کوئی غم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات رہے. میرے بھائیوں محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، ان کی تائید، ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد کی، اور اس نور کی اتباع اور پیروی کی، یعنی قرآن مقدس جس کو اللہ رب العالمین نے نبی کے ساتھ نازل کیا. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں اور یہی راہ راست پر ہیں، یہی گامزن ہیں صحیح راستے پر، انہی کے لیے کامیابی ہے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کے دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کے دین پر آپ خود عمل کریں، دوسروں کو عمل کروائیں. یہ سب سے بڑی مدد ہے. اسی طرح سے محبت رسول کا تقاضا یہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کفار و مشرکین یا جو مستشرکین یا دیگر لوگ جو نبی کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، چاہے تعدد ازدواج یعنی مختلف شادیوں سے متعلق ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی کام، کسی بھی عمل، کسی بھی فعل سے متعلق اس کا دفاع کیا جائے، زبانی طور پر، تقریری طور پر، تحریری شکل میں، ہر اعتبار سے اس کا دفاع کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دفاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے دفاع، صحابہ کرام سے دفاع، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے محبت رسول کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ جو نبی کے دشمن، جو اللہ کے دشمن، جو اسلام کے دشمن، جو قرآن کے دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو دشمن ہیں، جو منکر ہیں، ایسے لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے، ایسے لوگوں سے دور رہا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت اس کے اوپر دنیا میں ہو اور آخرت میں ہو. وعد لهم عذاب مہینہ. اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، جو رسول کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اسلام کو اذا پہنچاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے لیکن اس پہ خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دفاع کریں.
اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا چاہے وہ جتنے قریبی کیوں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ کے نبی آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہے, جو سچے پکے مومن مسلمان ہیں, حقیقت میں جو مومن ہیں, اور قیامت کے دن اللہ کے اوپر جس کا ایمان ہے, اسے آپ نہیں پائیں گے کہ ایسے لوگوں سے وہ دوستی اور تعلق رکھیں جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, جو اللہ کی مخالفت, اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے مومن مسلمان وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہوں, او ابناءہم, ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں, او اخوانہم, ان کے بھائی کیوں نہ ہوں, او عشیرتہم, ان کے رشتہ دار, ان کے قبیلے والے کیوں نہ ہوں. جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو نبی کا دشمن وہ ہمارا دشمن, جو نبی کی حدیث کا منکر وہ ہمارا دشمن. میرے بھائیو, ایسے لوگوں سے دوستی, ایسے لوگوں سے تعلق, یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بغاوت, ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ کرام اور صحابیات اور ازواج مطہرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, ان کے اوپر جو الزامات اتہامات لگائے جاتے ہیں, ان کا دفاع کیا جائے اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں, زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. خاص طور سے جمعہ کا دن, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر بھیجتے ہیں. ایمان والو, تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ, جس نے ایک بار میرے اوپر درود بھیجا, اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے گا, 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا. تو میرے بھائیوں, محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دن بھر میں جتنا چاہیں, اور خاص طور سے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ بکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی مجلس میں آئے تو فوراً ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. میرے بھائیوں, اسی طرح سے محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, اس کو آپ زندہ کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا, یعنی ایسی سنت جس پہ لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا, تو اللہ رب العالمین جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کو اجر ثواب ملے گا, اس کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. لیکن جس نے سنت کو زندہ کیا اس کو بھی ان تمام لوگوں کے عمل کرنے کے برابر اجر ثواب دے گا. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے میرے بھائی, کہ نبی کی وہ سنت ہے. اور اس کے لیے میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک بہترین کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے دن بھر میں 1000 نبی کی سنتیں. اردو میں بھی کتاب, اصل میں یہ عربی میں کتاب ہے, اردو میں ترجمہ اس کا کر دیا گیا ہے, نیٹ پر یہ کتاب موجود ہے. میرے خیال سے بعد مکاتب جالیات میں بھی یہ کتاب ملتی ہوں گی. وہ کتاب آپ مطالعہ کریں. یعنی ایک مومن مسلمان اگر چاہے تو 1000 نبی کی سنتوں پر صرف 24 گھنٹے میں عمل کر سکتا ہے. بڑی مفید اور بہترین کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے, اس پہ کاربند اور عمل پیرا ہونے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں, اس کو پڑھیں, اور جو سنتیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں ان سنتوں پہ آپ عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا, آپ کے اہل و عیال اور دیگر جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا اجر ثواب آپ کو ملے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی شان میں غلو نہ کیا جائے. غلو آپ سمجھتے ہیں, حد سے تجاوز. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کا مقام اور مرتبہ جو رکھا ہے اسی مقام اور مرتبے میں ہم ان کو رکھیں, اس سے تجاوز نہ کریں. ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں اتنا نہ غلو کیا کہ کہاں پہنچا دیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے زمین میں, مدینے میں مصطفیٰ بن کر. ولیعذ باللہ. حد اور حمد میں صرف میم کا فرق ہے. حد اور حمد میں صرف میم کا فرق ہے. اور آپ سب جانتے ہیں, بڑے شیخ الاسلام طاہر القادری وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی اور اللہ میں صرف فرق جو ہے معبود اور عابد کا ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. ولیعذ باللہ. صرف عابد اور معبود میں فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا اللہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور کرسچن اور عیسائی اور نصرانیوں نے کیا کہا, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, مسیح اللہ کے بیٹے ہیں.
ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف ان کے اپنے منہ کی بات ہے، یہ صرف اپنی اس کی زبان کی بات ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے کافروں نے بھی اس طرح کی بکواس اور اس طرح کی باتیں کی تھی، انہی کی قول کی یہ نقل کر رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ انہیں لعنت کرے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ پھر رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں؟ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کے ہم سب کوئی ہے، نہ اس کے کوئی مقابل ہے۔ میرے بھائیو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا یہ محبت رسول کا تقاضا نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ اپوزٹ ہے، ضد ہے، اس سے ہم بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النساء عیسی ابن مریم، میری شان میں غلو نہ کرنا جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے عیسائیوں نے اسے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں۔ جتنے بھی القاب نبی کے بارے میں آپ کہہ لیں، سرکار کہہ لیں، تاجدار کہہ لیں، تاجدار مدینہ کہہ لیں، تاجدار بطحہ کہہ لیں، اللہ کی قسم رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا کوئی بھی لقب، سرکار کہیں گے بہت ساری سرکاریں ہیں، انڈیا کی بھی گورنمنٹ ہے، پاکستان کی بھی سرکار ہے، فلاں فلاں ملکوں کی بھی سرکار ہے، لیکن رسول اللہ میں کوئی شراکت نہیں ہے، اس کے اندر پارٹنرشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ رسول اللہ، اس سے بہتر لقب نبی کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر کوئی لقب نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام القاب جو بھی ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ ہم ان کی شان میں غلو کریں اور ان کو ان کے وہ مقام جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس سے ہم اوپر کر دیں۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج سوسائٹی میں بہت سارے لوگ نبی کو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ نور من نور اللہ کا مطلب سمجھیں، اللہ کے نور میں سے وہ نور تھی۔ اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اس کا حصہ بنا دیا۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ، یعنی اللہ کا حصہ اس کے بندوں میں سے۔ میرے بھائیو، یہ نور من نور اللہ کوئی آسان بات نہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ غلو ہے نبی کی شان میں۔ یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ محبت رسول کی نقید الٹا ضد ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں کہا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا، عالم الغیب اگر ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری بھلائی حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو اگر پتا ہو کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی جائے؟ اگر جائے گا تو کیا بولیں گے؟ اور بولیں گے جان بوجھ کے اپنے آپ کو مارا؟ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی فلاں جگہ جاؤ گے تم ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں عالم الغیب ہوتا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اللہ کے نبی کو زندگی میں کتنی ساری تکلیف پہنچی۔ اللہ کے نبی نے میری مؤونہ میں صحابہ کرام کو بھیج دیا، 70 صحابہ مارے گئے۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو کہیں بھیجتے ہیں جہاں پتا ہو پہلے سے آپ کو کہ وہاں جائے گا میرا بیٹا، چاروں بیٹے ہمارے شہید ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ۔ بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو نبی کو عالم الغیب کہے وہ جھوٹا ہے۔ کہاں کی حدیث؟ بخاری شریف کی حدیث، تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ بخاری شریف کی ہے۔ کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی معاملہ تھا۔ ارے اس عقیدے بنا پر تو مجھے کافر کہتا ہے حضرت عائشہ کا ذاتی معاملہ تھا، ولیعذ باللہ۔ اور تیرا نبی بھی کیسا عالم الغیب تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے عقیدہ رکھے کہ جو نبی کو عالم الغیب کہے وہ جھوٹا ہے اور نبی اور اللہ بھی خاموش نہیں ہے؟ یہ کیسی حماقت والی بات ہے۔ ایک طرف تو نبی کو عالم الغیب کہتے ہو، دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی معاملہ تھا۔ ارے ذاتی معاملہ تھا تو رب نے کیوں نہیں بتایا کہ اے نبی تیرے بارے میں تیری بیوی
اس عقیدے کی بنیاد پر تم لوگوں کو کافر کہے ہو پھرتے ہو اور کہتے ہو ہے عائشہ کا ذاتی معاملہ تھا ولیعذ باللہ۔ میرے بھائیو کیسی کیسی باقی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا حاضر و ناظر سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہر چیز دیکھتے ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت پڑھیں، کہتے ہیں کرشن کنہیا جو ہے جب ایک مجلس میں یعنی بیک وقت کئی مجلسوں میں جا سکتا ہے تو ہمارے نبی کیوں نہیں جا سکتے؟ ولیعذ باللہ۔ ارے کہاں کرشن کنہیا اور کہاں محمد رسول اللہ؟ استغفر اللہ۔ یعنی حیا شرم بھی نہیں آتی ایسی باتوں کے لکھنے اور کہنے کہ کرشن کنہیا اگر 10 جگہ جا سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں جا سکتے؟ یعنی کرشن کنہیا ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے حجت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اے نبی آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب مریم کی کفالت کے متعلق وہ لوگ آپس میں قرآن دازی کر رہے تھے، اپنے قلم کو سمندر میں رکھ رہے تھے، پانی میں رکھ رہے تھے، کون اس کی کفالت کرے گا؟ وہاں آپ نہیں تھے اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے وہاں جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ قرآن مقدس کی اس آیت سے نبی کے حاضر و ناظر کی مکمل تردید ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے میرے بھائیوں، کہتے ہیں نبی کا اسراء اور معراج ہوا، مکہ سے کہاں گئے؟ پھر وہاں سے آسمان گئے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کیا، کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ۔ ارے یارو ذرا مجھے سمجھاؤ جو آدمی پہلے سے اویلیبل ہے وہ کہاں جائے گا؟ جب مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، تو ہجرت کیسے کرے گا یار؟ ذرا سمجھاؤ ہمیں۔ جو آدمی پہلے سے فلسطین میں موجود ہے اور مکہ میں ہے تو فلسطین کیسے جائے گا؟ جب ہر جگہ آدمی موجود ہے تو وہ ہجرت کیسے کرے گا؟ آئے گا جائے گا کیسے؟ کہتے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لڑائیاں مدینے سے باہر نکل کے کی۔ ارے بے ہدا، جب پہلے سے ہر جگہ موجود ہے تو باہر نکلے گا کیسے؟ اگر میں ناچیز اصغر علی پہلے سے میں انیزہ میں ہوں اور پھر آپ بولیں مولانا صاحب وطنیہ سے انیزہ آئے، کیسی حماقت والی بات کرتے ہو؟ جب پہلے سے وہ موجود ہے تو آئے گا کیسے وہ؟ میں ایک ہی بات جانتا ہوں میرے یارو، آپ لوگ بھی سن لیں۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی مسجدوں میں امام رکھے ہو؟ کہتے جی ہاں امام ہمارے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پیچھے تو آپ کی نماز ہوتی نہیں؟ بلا ہاں، چاہے سدیس ہو، شریم ہو، امام حرم ہو، امام کعبہ ہو، مدینے کے امام ہو، آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے ہماری نماز۔ میں نے کہا پھر سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج پر گئے اپنے فلسطین میں بیت المقدس میں اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو جمع کر دیا تھا، اور ذرا آپ ہی سنا دو کہ امام کس نے کی تھی؟ کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، افضل الانبیاء والمرسلین۔ میں نے کہا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ خلیل ابراہیم کی موجودگی اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء اور ان تمام کے ہوتے ہوئے اگر محمد رسول اللہ ہے تو کوئی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تم کہتے ہو نبی ہر جگہ ہے تو پھر تمہارا ایک ادنا سا مولوی امامت کے لیے کیسے آگے بڑھ جاتا ہے؟ نبی کے رہتے ہوئے کسی کی امامت ہو نہیں سکتی، اور اگر نبی کی امامت اگر تسلیم کرتے ہو، اگر نبی کی امامت تسلیم کرتے ہو کہ نبی کے رہتے ہوئے کسی کی امامت ہو نہیں سکتی، تو پھر تمہاری یا تو نماز باطل ہے یا عقیدہ باطل ہے، دونوں میں سے ایک ہے۔ یا تو تیری نماز باطل ہے کیونکہ نبی کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا امام بن نہیں سکتا، یا کہو کہ یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بدعتوں سے دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت لازم، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کی سنت کو اپنے پیشانی کا جھومر، اپنے گلے کا ہار بنا لو، اسی میں نجات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنے جبڑے سے جس طرح سے رسی یا ڈھکن وغیرہ مضبوط کھولنا چاہتے ہیں آپ تو یہاں دباتے ہیں جبڑے میں تاکہ وہ کھل جائے، مضبوطی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی باتیں بدعتیں جو ایجاد ہوں گی اس سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس نے کوئی ایسا کام کیا اجر و ثواب کی خاطر عبادت سمجھ کر کے جس کا میں نے حکم نہیں کیا ہے، نہ میں نے کیا نہ میرے صحابہ نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ میرے بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ بہت سارے لوگ، بلکہ آپ حضرات یہاں اتنے سارے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے لوگ ابھی بھی نماز میں نیت کرتے ہوں گے، نویت ان اصلی 4 رکعات من صلاۃ الظہر خلف هذا الامام متوجہ للکعبہ شریف۔ بہت سارے اردو میں نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر نماز پڑھنے کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اس امام کے پیچھے، لیکن یہ نہیں کرتا ہے کہ یہ بنگالی امام ہے، ہندی ہے، پاکستانی، خالی کہتے ہیں اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد المعید صاحب اس نیت کے بارے میں بڑی تحقیق میں نے کی، بہت تلاش کیا۔ فقہ حنفی کی ایک مشہور معروف کتاب میں مجھے اس نیت کے بارے میں یہ ملا کہ زبان سے نیت کرنا نبی کی سنت نہیں ہے، بزرگوں کی سنت ہے۔ ہائے ہائے، کس کی سنت ہے؟ بزرگوں کی سنت ہے۔ اب اس نیت کے بارے میں کسی سے بھی پوچھ لیجئے، میرا چیلنج، فقیہ محدث جتنے بھی ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ افضل ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ میں کہتا ہوں یارو ذرا نبی کو بھی دکھا دو نیت کرتے ہوئے کہیں۔ اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ استغفر اللہ والعیاذ باللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نبی نے نماز نہیں پڑھی، نبی نے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی حدیث بھی کتاب میں کہیں دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے نیت کی ہو، صحابہ کرام نے نیت کی ہو، تابعین نے نیت کی ہو، چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے نیت کی ہو، کہیں تو دکھا دو۔ میں نے کہا یارو نبی نے جو نماز پڑھی اس میں تو یہ نیت نہیں، صحابہ نے جو پڑھی اس میں یہ نیت نہیں، ائمہ کرام نے پڑھی، محدثین اور فقہاء نے پڑھی، یہ اس میں نیت تو نہ ہے۔ اب تم کہتے ہو کوئی یہ افضل ہے تو پھر ان کی نمازیں کیا ہوگی؟ اگر زبان سے نیت کرنا افضل ہے تو میرے نبی کی نماز کا کیا ہوا؟ میرے صحابہ کی نماز کا کیا ہوا؟ محدثین اور فقہاء اور چاروں امام، ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ ان کی نماز مفضول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرے بھائیوں کہنے میں لوگ بڑی آسانی سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں منع کہاں کیا ہے اللہ کے نبی نے؟ میں کہتا ہوں ایک آدمی دن میں 10 بجے اذان دے کر کے 4 رکعت باجماعت نماز لوگوں کو پڑھا دے، حرج کیا ہے؟ اذان دینا گناہ کا کام، نماز پڑھنا گناہ کا کام، مسجد میں باجماعت پڑھنا گناہ کا کام ہے۔ 10 بجے کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اذان دے کر کے اسی مسجد میں نماز پڑھنے لگے، لوگوں کو پڑھانے لگے 4 رکعت، تو کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے گناہ ہے۔ کیوں بھائی گناہ ہے؟ اس لیے کہ اس وقت پڑھنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا بذات خود گناہ نہیں، اذان دینا گناہ نہیں، لیکن جو ٹائمنگ تم نے متعین کر رکھا ہے، یہ ٹائمنگ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اچھا کوئی جا کر کے اس وقت حج کر لے، حرم بھی خالی، مزدلفہ بھی خالی، مینا بھی خالی، عرفہ بھی خالی ہے، بڑی آسانی سے حج کر لے، حج ہوگا؟ کیوں نہیں حج ہوگا بھائی؟ ہاں، جس مہینے میں نبی نے حج کیا وہ مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ میری بات نہیں، امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کا، جو دین نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، جو اسلام نبی کے زمانے میں اسلام نہیں، قیامت کی صبح تک وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ کرنے والے جتنے لوگ ہوں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، خربوں ہوں، تعداد نہ دیکھیے، صرف یہ دیکھیے کہ یہ دین نبی کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ اگر نبی کے زمانے میں جو عبادت نہ ہوئی وہ آج عبادت نہیں ہو سکتی، نبی کے زمانے میں جو سنت نہ تھی آج وہ سنت نہیں بن سکتی۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں محبت رسول کے تقاضے سے متعلق، جو میں نے کہا اور جو آپ نے سنا، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔